الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. محبت کی حد کے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمدللہ آج کی مبارک محفل استقبال رمضان شریف کے حوالے سے جو منعقد پذیر ہے، اور ضمن یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ مرکز اسلام کے تحت سال بھر جو روحانی محافل ہوتی ہیں، ان روحانی محافل میں سالانہ اعتبار سے یہ آخری محفل ہوتی ہے. الحمدللہ اس سال کی یہ آخری محفل استقبال رمضان شریف کے حوالے سے دوستوں اور ساتھیوں نے منعقد کی ہے. اللہ رب العزت موضوع کے مطابق اور آج کے بیان کے مطابق ہم سب کو خوب سمجھنے، سیکھنے اور رمضان شریف میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس و بیان خالصتاً تربیتی حوالے سے ہوگا، اور اس کو تربیتی غرض ہی سے سنا جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آنے والا رمضان شریف برکتوں اور رحمتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اس لیے آپ دوست و احباب سے میں ملتمس ہوں کہ ہر قسم کے خیالات کو ذہن سے نکال کر کے اور تمام قسم کے تصورات کو ذہن سے ہٹا کر آپ میری گفتگو کو نہایت توجہ سے سماعت فرمائیے. دیکھیے، رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے کافی احادیث ہیں، اور اس وقت درس و بیان میں ہم ان کو بیان نہیں کریں گے، چونکہ رمضان شریف کی فضیلت، اہمیت ہر شخص کے دل میں واضح ہے. آج کے درس میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں رمضان شریف کس طرح گزارنا چاہیے، اور ہم رمضان شریف کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کیا ترتیب بنا سکتے ہیں، ہمارا نظام الاوقات کیا ہونا چاہیے، عبادات کون کون سی زیادہ کرنی چاہیے، ان میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، پھر کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان شریف میں مغفرت کے مستحق بن سکیں. اللہ رب العزت نے رمضان شریف میں جو آسمانوں کے دروازے اللہ رب العزت کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنی سہولتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں، ہم ان سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، اپنے دامن قلب میں اللہ رب العزت کا کرم کس طرح زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں. تو اپنے طور پر ہم نے بڑا غور کیا، اور اکیلے میں بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے. یہ نتیجہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے قبل 3 بیان استقبال رمضان کے حوالے سے ہم دے چکے ہیں، لہذا اب کا جو بیان ہوگا وہ ان 3 بیانات کا خلاصہ ہوگا، لب لباب ہوگا، اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، جو کچھ دوستوں سے سیکھا ہے، جو کچھ اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا ہے، اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. رمضان شریف میں انسان کی ذمہ داریاں، ایک مسلمان کی ذمہ داریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں.
ایک عملی ذمہ داریاں ہیں، دوسری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ اب عملی ذمہ داریوں کے اندر بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ہم آپ کو 7 بیان کریں گے۔ اسی طرح اخلاقی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی ہم 7 بیان کریں گے۔ 7 عملی ذمہ داریاں ہیں اور 7 اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ 7 کا عدد اس لیے ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو 7 قرأتوں پر نازل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ 7 کا عدد بڑا مبارک ہے۔ چنانچہ آپ 7 عملی ذمہ داریاں سنیے اور 7 اخلاقی ذمہ داریاں سنیے، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ کوشش کریں کہ آنے والا رمضان 7 عملی ذمہ داریوں کے ساتھ اور 7 اخلاقی ذمہ داریوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزرے۔ آئیے پہلے عملی ذمہ داریوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے عملی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہر روز کی 5 نمازیں مکمل باجماعت ادا ہونی چاہیے۔ کوئی نماز بغیر جماعت کے ادا ہونے نہ پائے۔ انسان اپنے لیے اس کو لازم کر لے، اپنے اوپر ضروری سمجھے، رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے وہ اپنی اس کو ذمہ داری سمجھے۔ یہ عملی ذمہ داری ہے۔ رمضان شریف میں کوئی نماز بھی بغیر جماعت کے ادا نہ ہو، خواہ نماز فجر ہو، خواہ نماز عصر ہو، خواہ نماز مغرب ہو۔ یہ 3 نمازوں کو خاص اس لیے میں کر رہا ہوں کہ عام طور پر انہی میں لوگ سستی کرتے ہیں۔ نماز فجر 3، 4، 5، 6 یا 7 روز بعد لوگ گھر پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سستی اور غفلت ہے۔ اسی طرح نماز عصر اس طرح نکلتی ہے کہ لوگ آفس سے، کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اور عصر کی نماز چلی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو مغرب سے قبل اٹھ جاتے ہیں اور عصر کی نماز انتہائی وقت، آخری وقت میں پڑھتے ہیں، جبکہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں لوگ سستی اس لیے کرتے ہیں کہ افطاری کے لیے دسترخوان سجا ہوتا ہے، ایسے میں ان ساری غذاؤں کو اور مختلف قسم کے کھانوں کو چھوڑ کر آنا یہ یقیناً امتحان اور آزمائش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس رمضان شریف میں ان ساری چیزوں کی سستی کو چھوڑ دینا ہے۔ ہر نماز باجماعت ادا ہونی چاہیے۔ نماز فجر کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیے کہ جب ہم سحری کر کے سوتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آفس جلدی جانا ہے، کام پر جلدی جانا ہے، 8-9 بجے اٹھ کر پھر جانا ہے۔ اب ہم نیچے اتریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں تو آدھا گھنٹہ اس میں صرف ہو جائے گا، لہٰذا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ان دوستوں کی خدمت میں صرف اتنا عرض ہے کہ اس آدھے گھنٹے کے لیے انہوں نے آخرت کا بہت بڑا نفع ضائع کر دیا۔ آخرت کا کیا نفع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں فرض عبادت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں جو فرض ادا کیا جائے وہ 70 دفعہ ادا کیا جائے تو جو اس کا ثواب ملے گا وہ رمضان میں صرف 1 فرض ادا کرنے پر مل جاتا ہے۔ اسی طرح واجب کا معاملہ ہے، اور نفل کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لہذا نماز فجر اگر وہ گھر میں ادا کرتے ہیں تو وہ واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور ترک واجب گناہ ہے۔ نماز فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن واجب چھوڑ کر انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اللہ رب العزت نے رمضان شریف ان کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، ہم سب کے لیے اپنی خاص عنایتوں کو بنایا، اور ہم ایسے میں جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیں تو یہ بڑی معلومی ہے۔ ہمارے وہی دوست رات کو 3 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، پھر گھر پہ آتے ہیں تو وہ اس وقت تو 2-1.5 گھنٹہ ضائع کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ جو دوستوں کے ساتھ یا تفریح کے لیے 1.5-2 گھنٹہ ضائع کیا، وہ 2-3 گھنٹے ضائع نہ کرتے، وہ 1.5 گھنٹہ ضائع نہ کرتے، وہ 1 گھنٹہ ضائع نہ کرتے، اور اس میں سے صرف آدھا گھنٹہ 20 منٹ فجر کی نماز کے لیے دے دیتے؟ اس لیے فجر کی نماز اول سے آخر باجماعت ہونی چاہیے۔
اس کی نعمت کیا ملے گی؟ اس کی نعمتیں بڑی ہیں، اور میں سے ایک نعمت یہ ہے، اگر انسان سچے دل سے باجماعت نماز رمضان میں اس لیے سے شروع کر دے کہ انشاءاللہ اب کبھی زندگی بھر میری نماز فجر قضا نہیں ہوگی، اس نیت کے ساتھ، اور رمضان شریف پورا وہ مکمل ہر نماز بالخصوص نماز فجر باجماعت ادا کرے، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نماز فجر کا پکا نمازی ہو جائے، کیونکہ آپ کی اور میری نگاہوں سے بھی ایسے لوگ گزرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے ادا نہ کرے۔ آپ کام کاج سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو وضو کر لیں، وضو کرنے سے سستی دور ہو جائے گی۔ نماز عصر آپ باجماعت ادا کریں، کیوں نماز عصر ضائع کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر چلی گئی ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار سامان سب کچھ لوٹ گیا ہو۔ کسی کا گھر لوٹ جائے، کسی کے بچے فوت ہو جائیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے، اگر یہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چلی گئی، جس کی نماز عصر رہ گئی، اس کا مال و دولت گھر بار سب لٹ گیا۔ اس لیے نماز فجر عصر میں سستی نہیں کرتے۔ جہاں تک نماز مغرب کا سوال ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں افطاری کرتے ہوں تو دسترخوان پر صرف پانی اور کھجور رکھیں۔ اپنے گھر والوں سے یہ تاکید کریں کہ جب تک ہم نماز کے لیے نہ جائیں تب تک دسترخوان پر کوئی اور کھانا نہ آئے، دسترخوان پر صرف کھجور اور پانی ہو۔ آپ پانی کے ساتھ کھجور کے ساتھ سنت کے مطابق افطار کریں، اس کے بعد آپ سیدھا مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ آپ کے گھر والے اس کے بعد دسترخوان پر جو کچھ سجانا چاہیں سجا دیں، چونکہ ان کی نماز و جماعت کے ساتھ ہوتی نہیں، لہٰذا وہ کچھ افطار کر لیں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں گھر والے۔ لیکن اپنے لیے آپ کا معمول یہ بہت ہی بہتر رہے گا کہ دسترخوان پر صرف پانی اور کھجور ہو۔ اس میں کوئی امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی، آسانی سے آپ دسترخوان کو چھوڑ کر مغرب کی نماز کے لیے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ تمام مساجد میں مغرب کی نماز کے لیے کم از کم 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ گھر میں افطاری بھی کر لیں گے اور مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اور جو دوست مسجد میں روزہ کھولیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گھر کی طرف آنا جانا یہ ایک الگ تھکاوٹ ہے۔ ہاں گھر جانا ضروری ہو تو پھر اس کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جائے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، دسترخوان پر ہر چیز سجا دیں گے، تو پھر یاد رکھیں 3 دن تو آپ ٹھیک ہے کچھ چیزیں کھا کر کے مغرب کی نماز کے لیے آ جائیں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ سے صبر ہو سکے یہ ناممکن عمل ہے، چونکہ ہم لوگ نفس کے مغلوب ہو چکے ہیں۔ ایسے میں زیادہ دن تک اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال اس طریقے کے ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کا خیال کر سکتے ہیں۔ یہ عملی ذمہ داری میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے، جماعت ہرگز نہیں چھوڑنی، کسی صورت میں جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور بھارت میں ماشاءاللہ کئی مساجد ہیں جن میں وقفے سے نماز ہوتی ہے، آگے پیچھے ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جب ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، تو ہم کیوں سستی کریں؟ اللہ رب العزت کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم رحمت کو چھوڑ دیں، شیطان کو راضی کریں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایک مسلمان کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات کی۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے۔ محترم دوستو، نماز تراویح یہ عملی ذمہ داری ہے۔ نماز تراویح پہلے روزے سے لے کر 29ویں 30ویں روزے تک، آخری روزے تک آپ کی ہر نماز تراویح 20 رکعتوں کے ساتھ مسجد میں ادا ہونی چاہیے۔ 10 روزہ پڑھنے کے بعد آپ اکیلے نماز تراویح پڑھیں، 15 روزہ نماز تراویح کے بعد آپ اکیلے تراویح پڑھیں، یہ بڑی غفلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، قیام کیا، اللہ رب العزت اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ پھر آپ کہیں جی اکیلے تراویح پڑھنا بھی تو تراویح پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔
اور جب ایسی محفل پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے فرشتے اس پوری جماعت کو، ان تمام لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور ان کا گھیرنا اس طرح ہوتا ہے کہ پھر ان سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ پھر محسوس اپنے آپ کو اپنے اپنے درجے میں ہوتی ہے۔ کسی کو اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرتے ہیں، کسی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے درجے میں پھر یہ برکت ملتی ہے۔ تو نماز تراویح پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، یہ عملی دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں آپ اپنا معمول بنائیں۔ رمضان شریف میں یہ خاص تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ یوں تو ہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جلوہ فرماتا ہے، اور بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کوشش مانگو، مجھ سے روزگار کی وسعت مانگو، مصیبتوں سے نجات مانگو۔ اللہ رب العزت رات کے ہر آخری حصے میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ لیکن رمضان شریف کی برکتوں کی کیا کہنے؟ رمضان شریف تو ساری راتیں ہی ایسی ہیں، اول سے لے کر آخر ساری راتیں ایسی ہیں۔ ایسے میں تہجد کی نماز جو رات کی عبادت کا خلاصہ ہوتی ہے، رات کی عبادت کا لب لباب ہوتی ہے، رات کی عبادت کا وہ نچوڑ ہوتی ہے، لہذا زیادہ نہ ہو سکے تو 4 رکعت نماز کرانی ضرور پڑی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم رات کو آسمان پر دیکھتے ہو تو چمکتے ستارے کس طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ انسان ان جگہوں پر چلا جائے جہاں آسمان کھلا نظر آتا ہو، اور پھر آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے ہر ستارہ چمکتا ہوا واضح نظر آتا ہے۔ چونکہ سیاہ آسمان پر سفید روشنی ہو تو وہ واضح معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے واضح اور نمایاں نظر آتے ہیں، اسی طرح زمین کے وہ گھر جن میں تہجد پڑھی جا رہی ہو، آسمان والے فرشتوں کے لیے زمین کے وہ گھر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی عنایتیں ہیں، کتنی بڑی بخششیں ہیں۔ محروم ہیں وہ لوگ، اور محروم ہیں ہم جیسے وہ بد نصیب جو اپنے آپ کو ان رحمتوں کا مستحق نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے تہجد کے حوالے سے آپ اپنا ذہن بنائیں۔ تہجد کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، اور رمضان شریف میں اس کا آسان ہونا تو سب کو واضح معلوم ہے۔ ہمارے تمام دوستوں سے اور تمام سننے والوں سے عرض ہے کہ رمضان شریف میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں۔ تہجد بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد ادا کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے تھے ان کا یہ طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کی کبھی تہجد چھوٹی نہ تھی، ہر تہجد ان کی ادا ہوتی تھی۔ ہم کم سے کم رمضان شریف میں معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ہماری زندگی میں یہ عبادت آ سکتی ہے۔ اس لیے تیسرا عملی جو ذمہ داری ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے لیے آپ ویسے اٹھتے ہیں یا سحری کے لیے ویسے ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ اگر آپ سوتے نہیں ہیں تو 10 منٹ پہلے آپ مصلی کی زینت بنیں، اللہ رب العزت کے حضور 4 رکعت ادائیگی کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ تیسری ذمہ داری تھی عملی۔ اب چوتھی ذمہ داری سنیے۔ رمضان شریف میں چوتھی عملی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم 1 سپارہ روزانہ آپ تلاوت کریں، آپ کی روانی جیسی بھی ہو، کیونکہ 1 سپارہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا یہ بہت آسان ہے۔ ایک وہ ناظرہ پڑھنے والے کہ جن کی روانی بہت ہی کمزور ہو، لیکن اس کے باوجود ایک رکوع کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ کم سے کم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، بہت زیادہ ہم بتا رہے ہیں۔ 3 منٹ 4 منٹ کے اندر جتنی بھی روانی کمزور ہو وہ ایک رکوع 3-4 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے۔ اب ایسے میں اگر ہر نماز کے بعد وہ 4 رکوع پڑھتے ہوں تو انشاءاللہ دن بھر کے اندر 1 سپارہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ 1 سپارے میں تقریباً 16 سے 20 رکوع کے درمیان ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، تو 1 سپارہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تلاوت کا معمول بنیں۔ اب آپ کی جو ترتیب بنتی ہو آپ خود سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ ایک ساتھ آدھا سپارہ پڑھیں،
اور ظہر اور عصر کے بعد اگر آپ کو وقت نہ ملے تو پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، جو آپ کا معمول جس حساب سے بنتا ہو، لیکن ایک سی بار اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا رمضان شریف، ہمارا رمضان شریف انشاءاللہ خیر کے ساتھ مکمل ہو تو آپ کا ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہوگا، کیونکہ خاصی تعداد ہے جو کہ قرآن پاک کو صرف رسمی پڑھتی ہیں، صرف رسمی پڑھتے ہیں، ایک نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیا۔ ایسا نہ کیجیے۔ یہ رمضان شریف اگر آپ اپنی قرآن پاک کی روٹین بنا رہے، ہو سکتا ہے آپ کی روانی بہت اچھی ہو جائے، آپ کی روانی بہت بہتر ہو جائے، کیونکہ پورا سال تو پڑھنے کا موقع پھر ملتا نہیں ہے۔ تو رمضان شریف میں اگر آپ معمول بنا رہے ہیں، آپ کی روانی اچھی ہو جائے گی، رمضان کی برکتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعلق بھی قرآن سے کرایا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان جاننا چاہتے ہو کہ رمضان کیا ہے، تو سنو، رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں میں بڑی گہری نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی علاوہ بھی تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان شریف میں تلاوت کی کیا شان ہوتی کہ جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر رمضان شریف میں آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کا جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رمضان شریف تھا۔ اس لیے آپ چوتھی ذمہ داری اپنے لیے سمجھیں کہ کم سے کم آپ کو ایک سپارہ پڑھنا ہے۔ پانچویں ذمہ داری، کل 7 عملی ذمہ داریاں ہم نے آپ کے لیے مختص کی ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 4 ذمہ داری یہ ہیں کہ پہلی، باجماعت نماز پڑھنا، کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو۔ نمبر 2، نماز تراویح مکمل آخری روزے تک باجماعت 20 رکعتیں پڑھنا۔ تیسری ذمہ داری، تہجد کم سے کم 4 رکعتیں ادا ہونی چاہیے۔ پانچویں ذمہ داری، مغرب کی نماز کے حوالے سے، اب مغرب کی نماز 3 فرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت ادا کرتے ہیں، پھر 2 نفل بھی اکثر اور بیشتر لوگ ادا کرتے ہیں کیونکہ معمولات میں سے، تو 3 رکعت مغرب، پھر 2 رکعت نماز سنت، 2 نفل، یہ ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اگر آپ اس میں 2 نفل کا اضافہ کر لیں، 2 نفل، صرف 2 نفل کا اضافہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان 2 نفل کو پڑھنے کے ساتھ 12 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں ہر روز مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کی کیا کہنے، یہ رمضان شریف کے علاوہ بھی یہی بات ہے۔ جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہو جاتا ہے، اور مغرب اور رمضان شریف میں تو نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم میتھمیٹیکل حوالے سے اس کو کیلکولیشن تو نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اندازہ کم سے کم اس انداز میں ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس طرف مائل اور راغب تو کر سکتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو مجھ سے یہ 2 نفل نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اب وہ 6 رکعت اس طرح پورے ہو جائیں گے کہ 2 سنت آپ نے پڑھی، 2 نفل پڑھے، 4 یہ ہو گئے، 2 نفل اضافی پڑھ لیں، اس طرح کل 6 ہو جائیں گے، 6 کا عدد پورا ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فضیلت کم سے کم درجے میں ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ آپ کا اپنا معمول بنائیں۔ 2 نفل میں کتنی دیر لگے گی؟ صرف اور صرف 3 سے 4 منٹ۔ یہ لوگ جو بالکل آہستہ پڑھتے ہیں، تو یہ 3-4 منٹ آپ کے ضائع نہیں گئے، انشاءاللہ یہ آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ یہ 5ویں ذمہ داری تھی۔ 6ٹھی ذمہ داری عملی حوالے سے یہ ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بارگاہ رسالت میں اس لیے کہ انہی کے صدقے تو سب کچھ ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو رمضان نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تکلیف نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ نہیں اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا، نہ اپنے بندوں کو پیدا فرماتا، نہ آسمان ہوتے اور نہ زمینیں ہوتی، سب کچھ انہی کے تو صدقے ہے۔ تو جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے، کیا ان کی بارگاہ میں ہم 500 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اور تحفہ پیش نہیں کر سکتے؟ اگر آپ لمبا درود پڑھو گے، ہو سکتا ہے آپ کو وقت زیادہ صرف ہو، تو آپ پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختصر درود ہے، اس کی ایک تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید ہو سکتا ہے 3 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں۔ تو ہر نماز کے بعد اگر آپ 3 منٹ دے رہے ہو تو 100 مرتبہ درود مکمل ہو رہا ہے۔
اس طرح 5 نمازوں کے بعد اگر آپ نے وقت دیا تو 500 مرتبہ درود پاک ہو گیا. آپ 500 مرتبہ اکٹھا پڑھنا چاہیں گے، ہو سکتا ہے امتحان اور آزمائش ہو جائے، لہٰذا اپنے طور پر آپ نمازوں پر تقسیم کر لیں. یہ جو آپ کے لیے سہولت آسانی کا وقت ہے اس پر تقسیم کر لیں. 500 مرتبہ درود پاک، خواہ وہ طویل درود ہو یعنی لمبا درود ہو جو درود ابراہیمی ہے، یا درمیانہ درود ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا پھر جو مختصر درود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. یہ آپ پڑھ لیں جس طرح آپ کا مزاج ہو، جس طرح آپ کی طبیعت راغب ہوتی ہے. یہ چھٹی ذمہ داری درود پاک کی تھی. اب ساتویں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ بیٹھ کر پڑھیں. 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھیں. 100 مرتبہ استغفر اللہ. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور رمضان شریف تو ہے ہی بخشش کا کہ آپ نے فرمایا پہلا حصہ رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو حضور استغفار کیا کرو. استغفار کے ذریعے انسان اپنا دفاع کرتا ہے شیطان سے. تو 100 مرتبہ استغفار چلتے پھرتے پڑھتے ہیں. تو یہ بہرحال 7 باتیں تھیں. یہ عملی ذمہ داریاں تھیں. اب اخلاقی ذمہ داریاں ہم عرض کرتے ہیں. پھر عملی ذمہ داریوں کو دوبارہ آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ہم نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا آپ اس کو بیان نہ سمجھیں کہ رسمی بیان ہو رہا ہے، سن کر چلیے. یہ 7 چیزیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو مجھے کرنی ہے. جو اس سے زیادہ کرے تو جتنا گڑ اتنا میٹھا ہے، لیکن کم سے کم اتنا درجہ تو ہونا چاہیے. پہلی چیز، رمضان شریف کی ہر نماز باجماعت ہو. نمبر 2، نماز تراویح مکمل رمضان مسجد میں پڑھنی ہے اور 20 رکعتیں پڑھنی ہیں. نمبر 3، تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں ادا کریں. نمبر 4، ایک سپارہ بلا ناوا پڑھیں جیسے آپ کا معمول بنتا ہو. نمبر 5، مغرب کے بعد سنت نفل کے بعد 2 نفل اضافی پڑھ لیں. اور نمبر 6، روزانہ 5 مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے. اور نمبر 7، آپ چلتے پھرتے جو آپ کو وقت میسر آئے جس طرح سہولت ہو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں. یہ عملی ذمہ داریاں تھیں. اب اخلاقی ذمہ داریاں ہیں. اب یہاں پر آپ یہ نہ سمجھیے کہ 7 یہ ہو گئی 7 اور تو پھر تو یہ 14 ہو جائیں گے، تو 14 کاموں پر تو عمل مشکل ہو جائے گا. یہ سب کچھ پڑھنے کا تھا. اس میں وقت صرف ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وقت دینا پڑتا ہے. لیکن آگے والی جو 7 چیزیں اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کا صرف دھیان رکھنا ہے. ان کا صرف دھیان رکھنا ہے. وہ کچھ پڑھنے کا نہیں ہے، وہ خالی ذہن میں بٹھانے کا ہے. اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا عمل سے جس میں وقت دیا جا سکتا ہو اس کا کوئی تعلق نہیں. لہٰذا آپ ذہن میں بوجھ مت ڈالیں. 7 چیزیں وہی ہیں جو آپ کو کرنی ہیں. اب 7 جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے. نمبر 1، آپ کو بہت کم بولنا ہے. یہ پہلی اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ کو بہت کم بولنا ہے. اتنا کم بولنا ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ آپ بولتے ہی نہیں ہیں. اتنا کم بولنا ہے. جو آپ سے ملتے ہیں عام معاملات میں وہ یہ سمجھے کہ یہ بول ہی نہیں رہا، اس نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے. اس درجے آپ نے نہیں بولنا، کم بولنا ہے. اس کی اتنے فوائد ہیں، اتنے ثمرات ہیں، اس کے اتنی برکتیں ہیں جن کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو 10 گھنٹے صرف ہو جائیں لیکن بیان نہ ہو. کم بولنے کی اتنی برکتیں ہیں. جو شخص نہیں بولتا، کم بولتا ہے، وہ جھوٹ کب بولے گا؟ اس نے تو بولنا ہی کم کیا ہوا ہے. نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چغل خوری کرے گا، نہ دوسرے کی دل آزاری کرے گا، نہ گالاں گلوچ کرے گا، نہ دوسروں کے بارے میں اظہار خیال کرے گا، نہ ہی اسے تجزیوں کا وقت ملے گا کہ میں کسی کے بارے میں چلو تجزیہ کر دوں، کسی سیاستدان کے بارے میں یا کسی دوست کے بارے میں یا کسی کاروباری کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دوں. لوگ بولتے رہیں گے، یہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا. اس لیے کہ اس نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے. اس نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں نے بولنا ہے ہی نہیں. جب ذہن میں ہر وقت یہ ہوگا کہ میں نے بولنا نہیں ہے تو زبان نہیں کھولے گا. لوگ غیبت کریں گے، یہ حصہ نہیں لے گا. کہے گا تمہاری مرضی، تم اپنے کام سے کام رکھو، نہ میں غیبت سنوں گا اور نہ میں غیبت کرنے والا ہوں. لوگ اظہار خیال کریں گے، تجزیہ کریں گے.
کہ آج نام کیا چل رہا ہے، رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اس نے نہ بولنے کی ٹھان رکھی، یہ خاموش رہے گا۔ اس لیے محترم دوستو، آپ اس بات کو سمجھیے، یہ اخلاقی ذمہ داری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس طرف توجہ کریں کہ ہمیں اپنی زبان کو اپنے ہاتھ میں اس طرح رکھنا ہے کہ جو بہت ضروری بات ہو وہ کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ صرف ایک بزرگ کے حوالے سے آپ سن لیں، ایک بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن حیثم سے، یہ کوئی اور بزرگ ہے، نام صحیح سے مجھے یاد نہیں۔ ان کا یہ معمول تھا، صبح اٹھتے تو کاغذ قلم اپنے پاس رکھ لیتے، ایک پین اور کاغذ، جو کچھ بھی بولتے کاغذ پر لکھتے، جو کچھ بھی بولتے کاغذ پر لکھتے، اور بہت ہی کم بولتے تھے، اس کے بعد جو کچھ بولتے تھے وہ بھی لکھ لیتے۔ جب رات ہوتی تھی تو پھر دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو کچھ تم نے بولا ہے، اپنے آپ سے کہتے، یہ جو کچھ آپ نے بولا، تم نے بولا، یہ فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ اگر نتیجہ یہ نکلتا کہ فائدہ مند نہیں تھا تو پھر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے رات بھر عبادت میں گزار دیتے تھے۔ یہ شان تھی ان کی۔ اس لیے ہمیں نہ بولنے کے برابر بولنا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ بولتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی زبان کی حفاظت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں، آپ نے فرمایا وَخْزُمْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، ایک صحابی سے فرمایا وَخْزُمْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اے میرے صحابی اپنے زبان کو محفوظ رکھ، اپنے زبان کو اپنے پاس محفوظ رکھ، ہاں مگر جو خیر کی بات ہو وہ کہہ دے، جو بھلائی کی بات ہو، فائدے کی بات ہو وہ کہہ دے، ورنہ زبان کو محفوظ رکھ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خاص قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو تم اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے شیطان پر غالب آ جائے گا اور شیطان مغلوب ہو جائے گا، شیطان ہمت ہار جائے گا، وہ کہے گا بولتا ہے نہیں تو میں گناہ کیسے کرواؤں۔ شیطان تو تب کامیاب ہو جب وہ جھوٹ بلوائے، غیبت کروائے، دل آزاری کروائے، گالاں گلوچ کروائے، زبان سے کوئی اور فور منہ سے نکلوائے۔ ہم نے تو نہ بولنے کی ٹھانی ہے تو شیطان غالب کیسے ہوگا؟ وہ تو مغلوب ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی اخلاق کی ذمہ داری، اس پر ہم نے تفصیل سے اس لیے عرض کر دیا، یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن لوگ سننے کے باوجود توجہ نہیں دیتے، ان کو بولنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ بولنے کی ایک لذت ہوتی ہے، بولنے کی ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت سے کنارہ کش ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ بولتے تو بڑا کئی لمحات گزر جاتے، آپ بولتے ہی ہیں، آپ نہ بولتے تو پھر نہ بولتے، کافی دیر تک خاموش رہتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، اس لیے اکثر خاموشی یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق غالباً صفا کی پہاڑی پر تھے، اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، اس نے عرض کی حضور امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اس زبان میں مجھے ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ یہ عمر فاروق ہیں جن کی زبان پر حق کے سوا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، جن کی زبانوں پر حق کے سوا کچھ نہیں، وہ اتنا خوف کھاتے ہیں، اور ہم جو ہر وقت نہ حق ہی بولتے رہتے ہیں ہمیں خوف نہیں۔ بہرحال یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، رمضان شریف میں اس کی خاص آپ پابندی کیجیے۔ نمبر 2 نگاہ کی حفاظت، یہ اخلاقی ذمہ داری، اس میں آپ کو کچھ وقت نہیں دینا، صرف دھیان رکھنا ہے۔ زبان کی حفاظت بہت، نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، بالخصوص نوجوان دوستوں کے لیے۔ آپ بازاروں کی طرف کم نکلیں، بازاروں کی طرف کم نکلیں، ہاں ضرورت کے مطابق نکلیں تو نگاہ نیچی ہو۔ یہ نگاہ نیچی رکھنے کا حکم اللہ پاک کا ہے، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو غضوا ابصارکم، اور کما قال اللہ تعالی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلا کرو، کیونکہ نگاہ اٹھے گی کہیں نہ کہیں پڑے گی، پھر انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہو جائے گا۔ اس لیے انسان وہ کام ہی نہ کرے کہ انسان پھنستا ہو، پریشانی میں آتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور روزہ ڈھال ہے، بشرطے کہ تم اس کے اندر سوراخ نہ کرو، کیونکہ انسان غیبت، جھوٹ، بدنگاہی کر کے روزے کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ کشتی میں سوراخ ہو جائے تو وہ کشتی تو کشتی نہ رہی، نام کی کشتی ہے۔ کشتی میں سوراخ ہو جائے، ہاں وہ چھوٹا سا سوراخ کیوں نہ ہو،
لیکن اگر سوراخ ہو گیا دیکھنے میں کشتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کشتی کا کام نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کو کشتی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سمندر میں رہنے کے قابل نہیں رہی، اس کو کنارے پر ڈال دو۔ اس لیے روزہ وہ ہے جس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ روزہ وہ انسان کے لیے دفاعی قوت رکھتا ہے جبکہ آپ غیبت، جھوٹ یا بد نگاہی کے ساتھ اس کی روحانیت ختم نہ کریں۔ اس لیے دوسری ذمہ داری ہے، اس پر بھی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن آپ اتنا کافی سمجھیں۔ دوسری اخلاقی ذمہ داری جس کا دھیان رکھنا ہے وہ نگاہ کی حفاظت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا مزاج رکھیں۔ گرمیوں کے روزے ہیں اور پھر رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے، ایسے گرمی میں کے روزوں میں انسان تکلیف میں ہو تو غصہ جلدی آتا ہے، لیکن آپ کو غصہ نہیں کرنا، نہ گھر والوں پر غصہ کرنا ہے، نہ بہن بھائیوں پر غصہ کرنا ہے، نہ اپنے کاروباری شراکت داروں پر غصہ کرنا ہے، نہ مارکیٹ کے لوگوں پر غصہ کرنا ہے، کسی پر غصہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں رکھنے جا رہے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ غصہ کرنا شروع کر دیں، بد اخلاق ہو جائیں، آپ سے ہر کوئی بھاگنے لگے تو پھر آپ کا فائدہ تو نہ ہوا رمضان شریف کی اتنی دیگر عبادت کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت تو فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کرنا۔ محترم دوستو، نصیحتیں تو کچھ اور بھی تو تھیں، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، نصیحت و والدین کی خدمت بھی تھی، نصیحت اور بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ اس صحابی کا قدر مزاج گرم تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت ہی فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نصیحت تو میں نے اپنے سینے سے لگا لی ہے، کچھ اور بھی نصیحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ نے توجہ کے کانوں کے ساتھ آپ کے فرمان کو سن لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی نصیحت فرمائی۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ کیا وہ صحابی کیا ہم سے زیادہ غصے والے تھے؟ ہم تو غصے میں ہر وقت لال پیلے ہوتے ہیں، غصہ تو ہمارے چاروں طرف اس نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ لہذا اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، خاص طور پر روزے کے اندر اپنے مزاج کو آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ذمہ داری میں اس کو اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ لہذا تیسری اخلاقی ذمہ داری آپ یہ سمجھیں کہ غصہ نہیں کرنا، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ باحسن با اخلاق رکھنا ہے۔ نرم مزاج میں گفتگو کریں، آہستہ بولیں، چیخ کر نہ بولیں۔ کوئی چیخ کر بولتا ہے تو اس کو نرمی سے جواب دیں، کوئی غصے سے بولتا ہے تو اس کو نرمی سے جواب دیں۔ انشاءاللہ تھوڑے دن تک آپ کو مشقت ہوگی لیکن اس کے بعد یہ آپ کی فطرت بن جائے گی، آپ کی عادت بن جائے گی، حتیٰ کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی کیا ہو گیا آج کل تمہیں غصہ ہی نہیں آ رہا۔ اس قدر آپ نرم ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال بارگاہ رسالت میں رہا، آپ کے گھر کے کام کیا کرتے تھے حضرت انس، گھر کے سارے معاملات کرتے 10 سال تک۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ حضرت انس 10 سال کے تھے جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ اب بچہ کیا کچھ نہیں کرتا آپ مجھے بتائیے، کچھ کبھی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ صحابی تھے لیکن فطری تقاضے بھی تو کچھ چیز ہیں، غلطیاں تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سمجھاتے تھے۔ ایک صحابی آئے، چھوٹے تھے، بچپن کی عمر تھی، کھانا کھانے لگے تو ادھر ادھر سے کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا صرف اپنے آگے سے کھاؤ، اس لیے کہ جو کچھ تھال میں ہے وہ سب ایک ہی تو ہے، لہذا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کوئی غصے والا نہ تھا، نرم مزاج ہے۔ ہم سب کو نرم مزاج ہونا چاہیے، یہ تیسری ذمہ داری تھی۔ 5ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کی مدد کیجیے۔ کسی کی مالی مدد کر سکتے ہوں، کسی کی مالی مدد کریں، کسی کے لیے کسی کے ساتھ جسمانی تعاون کر سکتے ہو جسمانی تعاون کریں، کسی نہ کسی کی مدد ضرور کریں۔ ہر روز یہ ایک وظیفے کے طور پر لے لیں آپ کہ مجھے روز کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو نصیحت کر کے، کسی کا سامان اٹھوا کے۔ بلڈنگ میں کئی قسم کے پریشان حال لوگ ہوتے ہیں،
اور ان کی کئی قسم کی پریشانی، کسی کی مالی پریشانی ہوتی ہے وہ حل کر سکتے ہیں، وہ حل کریں. کسی کی ذمہ داری کچھ ذہنی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو تھوڑا آپ کچھ اچھا مشورہ دے دیں، اس کو دلاسا دے دیں. یہ اس کے ساتھ ایک تعاون ہے. پڑوسی میں کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو جا کر پوچھ لیں. تو روز کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ مدد کرنی ہے، کسی کو سکون دینا ہے، کسی کو راحت دینی ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا کر لیں، کسی کو تکلیف کر دیں. یہ 5ویں ذمہ داری. اب 6ٹھی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز تراویح کے بعد آپ گھر کی زینت بنیں، گھر کا رخ کریں، گھر پہنچیں، کہیں اور نہ جائیں. اب آپ ان 2 باتوں کو سنیے. 6ٹھی اور 7ویں بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اخلاقی ذمہ داری میں سے آخری 2 ذمہ داری ہیں. 6ٹھی بات یہ ہے، 6ٹھی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے، آپ نماز تراویح پڑھنے کے بعد روڈوں کا گشت نہ کریں. آپ کو روڈوں کو گشت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. نہ ہی رمضان شریف اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کی راتوں کو تفریح کرنے کے لیے ہوٹلوں پر نکل جائیں. نماز تراویح آپ نے پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اب آپ اس کے بعد گھر کا رخ کریں. گھر میں کچھ پڑھنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کچھ بات چیت کرنی ہے، گھر پہ وقت گزاریں. جب نیند آئے تو سو جائیں، باہر نہ گھومیں. میں آپ کو عرض بھی کر رہا ہوں لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے. دوستو یہ بات یاد رکھو اور یاد رکھنے کے قابل ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، کہ رمضان شریف تفریح کے لیے نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیں. رمضان شریف تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہے. دیکھیے تو صحیح وہ کس طرح فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا حفظ جہنم سے آزادی. یہ اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں ہر دن اہمیت کے قابل لگے. ورنہ تو آپ فرماتے آخری عشرے میں لیلۃ القدر اس کی اہمیت بیان کر دیتے. پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے، تینوں کی اہمیت بیان کی تاکہ میرا امتی کسی عشرے کو، کسی دن کو، کسی رات کو کم نہ سمجھے. اس لیے رمضان کی تراویح پڑھنے کے بعد آپ تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ مت نکلیں. یہ تفریح نہیں ہے، وقت ضائع کرنا ہے، وقت برباد کرنا ہے. ابھی اثر سے پہلے تو آپ کو نیند آ رہی ہے، اب مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ کے دوستوں کے ساتھ نکل جائیں. یہ کوئی دانائی نہیں ہے، سمجھداری نہیں، یہ بے وقوفی ہے. انسان رمضان شریف کو اتنا مبارک وقت ضائع کرے. ہاں گھر پر تشریف لے آئیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، کوئی جو کچھ آپ نے سیکھا سمجھا ان کو بتائیں، کوئی دین کے حوالے سے کوئی بات کریں، کوئی رسالہ پڑھ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی دینی کتاب پڑھ لیں، کوئی دینی بات کر لیں. یہ ساری چیزیں رمضان شریف کے لیے ہیں. لہذا 6ٹھی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ نماز تراویح کے بعد باہر وقت نہ گزاریں، باہر وقت ضائع نہیں کریں. آپ چاہیں گے چلو 15 منٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ 15 منٹ سے آپ کا 1 گھنٹہ ہوگا. آپ یہ بات دیکھ لیں. آپ کو بھی چلو 15 منٹ کے لیے تھوڑی تفریح کر لیتا ہوں، اس سے مل رہا ہوں، اس سے مل رہا ہوں، وہ 15 منٹ 1 گھنٹے پہ جائے گا. اور آپ نے کہا چلو فارغ ہوئے ہیں تراویح سے 11 بجے تو صرف 1 گھنٹہ صرف کر لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے جائیں گے. آپ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ یہ 2 گھنٹے جو آپ نے 1 گھنٹہ ضائع کیا، اگر یہی عبادت میں صرف ہو جاتا، رات کی تہجد کے لیے آپ بچا لیتے، کہ اس میں نقصان تھا کیا؟ آپ وہی 1 گھنٹہ جو بعد میں سو رہے ہو 2 گھنٹے، وہ آپ پہلے سو جاؤ. یا آپ سوتے نہیں ہو تو ٹھیک ہے، رات میں جو وقت آپ نے ادھر ضائع کیا وہ آپ کسی دین کے کام میں صرف کر دو. بہرحال یہ میری طرف سے آپ کو درخواست ہے اور میری طرف سے آپ کو التجا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ضائع نہیں کریں. دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کے بعد ملیں گے. اچھا 7ویں بات سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. 7ویں بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کرے آپ اسے کنارے پر چھوڑ جائیں. ہر وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے، آپ کو تجربہ اور مشاہدہ ہے یہ چیز میرا وقت ضائع کرتی ہے، تو پھر آپ اس سے بچیں. اس لیے کہ رمضان کا وقت ہم نے ضائع نہیں کرنا، نہ آپ نے ضائع کرنا ہے، نہ میں نے ضائع کرنا ہے، کسی مسلمان نے ضائع کرنا ہے. ہم نے رمضان کا وقت ضائع نہیں کرنا، ہم نے رمضان کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا. لہٰذا ہر وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے اس سے آپ بچ جائیں. نمبر 1 ٹی وی ہے، ٹی وی سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ کہیں جی میں دینی پروگرام دیکھتا ہوں یا میں دینی شو دیکھ رہا ہوں. اب ہوگا یہ کہ آپ تو دینی شو دیکھنے چلے ہیں یا آپ دینی پروگرام دیکھنے چلے ہیں، اس دینی پروگرام کے اندر نہ جانے کتنی وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو دیکھنی نہیں چاہیے.
اور وہ جو آپ کو پچھلی اخلاقی باتیں بتائیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ختم ہو رہی ہو. اب اس دینی پروگرام کے اندر ہر کوئی تو دینی نہیں ہوتا. اب کوئی جھوٹ بولے گا، آپ نے جھوٹ سن لیا. اس نے غیبت کیا، آپ نے غیبت سن لی. اس نے کسی کے بارے میں تزکیہ کر دیا غیبت کرنے کے حوالے سے، آپ نے وہ سن لیا. آپ نے بدنگاہی کر لی. کیا کیا؟ دن بھر اتنی پابندی کی، نگاہ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچایا. اب ان فضول کاموں میں ہم نے اپنا وقت صرف کیا. ٹی وی بند کر دیں، اس میں بڑی انسان کے لیے نجات ہے. ہاں خالصتاً کوئی ایسا دین پروگرام ہو جس میں مفتیان کرام آتے ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ دین سیکھ رہا ہوں، تو وہ بات کو سمجھ میں آتی ہے. یہ پھر آپ کے ہر ایک پر کوئی اس بات کو غلط بھی نہ سمجھے کہ بھئی ہم کہہ رہے ٹی وی نہ دیکھیں، کوئی دینی پروگرام نہ دیکھیں، اس کا مطلب کہ ہم فلاں چینل بھی نہ دیکھیں. ہم کسی چیز سے منع نہیں کر رہے، صرف آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع نہ کریں. اسی طرح موبائل کا استعمال صرف اور صرف کال سننے کی حد تک کال کرنے کی حد تک کریں، واٹس ایپ چھوڑ دیں. اسی طرح کمپیوٹر کا استعمال غیر ضروری تفریحی استعمال اپنے آپ کو بچا لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر میں نعتیں سن رہا ہوں، کمپیوٹر پر میں نعتیں سن، آپ موبائل پہ نعتیں ڈالیں، اس سے سنیں. آپ کو ضروری کمپیوٹر پہ سننی ہے. جی کمپیوٹر پہ میں کوئی دینی پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں کچھ سرچ کر رہا ہوں، تو ضروری آپ کو رمضان شریف میں ساری سرچنگ یاد آ گئی ہے. رمضان شریف اس لیے نہیں کہ آپ وقت ضائع کریں، لیکن اس لیے ہم نے شروع میں کہا تھا ہر ایک شخص اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وقت ضائع کیا کر رہا ہے. ہماری نظر میں ہمارا تجزیہ ہے اس حوالے سے غیر ضروری اور تفریحی کمپیوٹر کا استعمال یہ وقت ضائع کرنا ہے. واٹس ایپ کا تفریحی استعمال کاروباری حد تک سمجھ میں آتا ہے، کمپیوٹر کا استعمال